السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج کی ریکارڈنگ بڑی لیٹ ہو گئی۔ میں اصل میں الحمدللہ مکہ مکرمہ کے اندر اور یہیں سے انشاءاللہ روز ریکارڈنگ بھیجوں گا، اور اب کوشش یہ رہے گی کہ پہلے میں تراویح کے بعد بھیجتا تھا، تراویح کے پہلے بھیجوں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ تراویح میں آج کیا پڑھا جا رہا ہے، یعنی کون سا پارہ پڑھا جا رہا ہے، تو پہلے سے جب پتہ ہوگا تو سننے میں اور زیادہ مزہ آئے گا۔ ابھی الحمدللہ حرم میں کعبہ کے سامنے بیٹھ کر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت کا ذریعہ اس رمضان کے مہینے کو بنا دے۔ آج ہمارے سامنے پہلے پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے ابتدا کی ہے بڑی پیاری چیز سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ چونکہ اب 30 دن تک قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جو ضروری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کو بتایا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے شروع میں ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ قید لگا رہا ہے کہ قرآن کن کو ہدایت دے گا، اس قرآن کے ذریعے فائدہ کن کو ملے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن سے فائدہ ملے گا متقیوں کو۔ اب متقی کون، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو نظر سے غائب ہے، جیسے قیامت آنے والی ہے ایمان رکھتے ہیں، قبر پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کے عذاب اور ثواب پر ایمان رکھتے ہیں، جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر کی وہ چیزیں جو انہیں نظر نہ آئے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو نظر نہ آئے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ قرآن انہیں فائدہ دے گا جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نمازوں کا جب وقت ہوتا ہے تو جماعت کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتے، نمازوں میں ڈھیل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو قرآن فائدہ دے گا۔ اور اس کے آگے تیسری شرط بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت دے گا جو اس مال سے، اس روزی سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، یعنی اللہ نے جو مال دیا اسے غریبوں میں دینا، صدقہ و خیرات کرنا، بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو یہ عمل کرتے اللہ رب العالمین انہیں قرآن سے فائدہ دیتا ہے۔ اس کے آگے چوتھی شرط بتائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی پورے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حدیثوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو حلال کہہ دے وہ حلال مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو حرام کہہ دے وہ حرام مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال اور حرام بتایا ان پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قرآن سے فائدہ دیتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں شرط بتائی وما انزل من قبلک، اور جو چیزیں اللہ کے نبی سے پہلے دوسرے نبیوں پر نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی پرانے نبیوں نے جو چیزیں بتائی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور چھٹی اور آخری شرط بتائی وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی، جہنم ہے، جنت ہے، قبر ہے، موت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا، کتاب لے گا، ہم نے جو عمل کیا اس کے مطابق ہمیں بدلہ دیا جائے گا، تو ان تمام چیزوں پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں یہ قرآن ان لوگوں کو فائدہ دے گا، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو فائدہ ملے گا اور اس قرآن سے ان لوگوں کو نصیحت ملے گی۔ تو سب سے ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتا کر ہمیں یہ بتایا کہ اس شرط پر آدمی ایمان رکھے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج جو پہلا پارہ پڑھا گیا اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے کہ کفار کیسے ہوتے ہیں، ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا کہ منافق کیسے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں، کیسے وہ لوگ مومنوں کو پریشان کرتے ہیں، ان تمام سازشوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنین کا ذکر کیا، مومنوں کی خاصیت کو بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عظیم آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے قرآن کے تعلق سے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے، یعنی یہ قرآن ہم نے نازل کیا اس کے بارے میں اگر تمہیں ذرا برابر بھی شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اگر تمہاری طاقت ہے تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا کھلا چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو، اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ لیکن اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اکیلے نہیں، جتنے تمہارے طاقتور دوست ہیں، ساتھی ہیں، سب کو ایک ساتھ جمع کر لو اور اس کے بعد اس جیسا ایک قرآن لے آؤ، تم نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22، 23، 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر پاؤ، جبکہ تم ایسا کر بھی نہیں سکتے ہو، تو اللہ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، کیونکہ جہنم کو جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ آگ اور پتھروں کو استعمال کرے گا جو جہنم کافروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر ایک مومن کو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ مومن کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین
यहाँ पर जो जिक्र करना शुरू किया अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, उससे पहले अल्लाह ताला ने ये बताया कि कैसे अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया था। वह क़ाल रब्बुका, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 30 के अंदर कि अल्लाह ताला ने जब कहा कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, इंसान बनाने वाला हूँ, और इंसान की खासियत को बताया कि वो ऐसा करेगा, मानेगा, कभी नहीं भी मानेगा, फरमा बरदारी भी करेगा, नाफरमानी भी करेगा। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला तो क्यों ऐसी मखलूक को पैदा कर रहा है? तो अल्लाह ताला ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फिर अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया, इरशाद फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि कैसे अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया और हुक्म दिया कि सब उसका सजदा करें, उनका सजदा करें, तो इब्लीस ने मना किया। इब्लीस ने जब मना किया तो अल्लाह ताला ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और उसके बाद हज़रत आदम और हव्वा को जन्नत के अंदर भेजा। कहा जन्नत में जो करना है करो, जैसे रहना है रहो, बस एक झाड़ के करीब मत जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब शैतान ने बहकाया, वो नहीं बहके तो उनकी बीवी के पास आया और बहकाया, और उसकी वजह से दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 40 के अंदर बनी इसराइल का जिक्र करता है कि कैसे बनी इसराइल, वो कौम जिसे अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी, सबसे ऊंचा। आज आप सुनते हैं ना, अल्लाह हम कहते हैं, हमारे यहाँ तकरीरों में सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सबसे अफजल बनाया है। हमसे पहले एक कौम थी जिसे बनी इसराइल कहा जाता है, अल्लाह ताला ने इस कौम को सबसे अफजल बनाया था। लेकिन इस कौम ने जब अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, अल्लाह ताला की बातों को न माना, तो अल्लाह ताला ने इसे जलील कर दिया। वही हाल मुसलमानों का भी है कि अगर ये कौम अल्लाह ताला की बातों को न मानेगी, अल्लाह ताला पर ईमान न रखेगी, तो रब्बुल आलमीन ने जैसे उन्हें जलील किया वैसे हमें भी जलील कर देगा। इन आयत नंबर 40 से लेकर 48 को जरूर पढ़िएगा, बड़ी प्यारी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि बनी इसराइल मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की, और मेरे वादों को पूरा करो तो मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, और सिर्फ मुझे से डरो, और जो मैंने नाजिल किया उस पर ईमान रखो, मेरी आयतों को न बेचो, मेरी आयतों पर ईमान रखो, हक और बातिल को मिलाओ मत। जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना, जो अच्छा लगा वो ले लिया, जो नहीं अच्छा लगा वो छोड़ दिया। अपने अंदर गलियां निकालना, हलाल हराम के अंदर गलियां निकालना जो हमारे यहाँ में, वही उनका अमल था। उसके आगे अल्लाह ने कहा कि मुस्तला नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, और कहा जबकि ये अमल वो लोग नहीं करते थे, और कहा कि तुम लोगों को तो भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। आज हमारी जिंदगी अभी तो यही है ना कि हमें दूसरों में बुराइयां नजर आती है, दूसरों के कीड़े नजर आते हैं, ये ऐसे कमाते हैं, इनका घर ऐसे बना, इनकी दुकान ऐसे बनी, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं। मेरा कारोबार क्या है, मैंने किसकी दुकान पर कब्जा किया है, मैं किसको किराया अदा नहीं करता हूँ, मैं क्या हलाल क्या हराम करता हूँ, मैं कितनी मिलावट का धंधा करता हूँ। हम ये सब नहीं देखते, हम देखते हैं दूसरों को, इल्जाम लगाते हैं दूसरों पे, हमारी नजरें चलती हैं दूसरों के खिलाफ। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये बनी इसराइल का अमल था, तुम ऐसा अमल न करो। और उसके आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम लोगों को जब अल्लाह से मदद मांगनी हो तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। यानी अगर बंदा सब्र कर ले और नमाज पढ़ ले तो अल्लाह ताला सारे मसलों को आसान कर देता है, सारी परेशानियों को आसान कर देता है, सारी तकलीफों को दूर फरमा देता है। तो इसका हुक्म दिया कि जब तुम परेशानी में हो, टेंशन में हो, कहीं निकलने का रास्ता नजर ना आए, हर तरफ से तंगियां नजर आए, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना कि सब्र कर लेना और नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांग लेना। अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र किया, बनी इसराइल का जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 49 से लेकर आगे की आयतों में हजरत मूसा का जिक्र करता है, उनके पूरे वाक़े का जिक्र किया, कैसे उनके साथ क्या हुआ, कैसे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नेमतें दी, आसमान से उन पर खाना नाजिल किया, मन और सलवा। जब अल्लाह ने आसमान से खाना दिया तो वो कहते अल्लाह ये नहीं चाहिए, हमें तो जमीन से गल्ला दे दे, हमें तो दाल दे दे, हमें तो लहसुन दे दे, प्याज दे दे। अल्लाह ताला कहता है कि इन्होंने देखो कैसी नाफरमानी की। जब अल्लाह कुछ कहता करने को, ये उसके अपोजिट में जाते, अपना दिमाग चलाते, अपनी अकल चलाते। जबकि शरीयत में इंसान अपना दिमाग नहीं चला सकता है। शरीयत होती है, हलाल हलाल होता है, हराम हराम होता है, उसके अंदर दिमाग नहीं चलाया जाता है। लेकिन बनी इसराइल अपना दिमाग चलाया करते थे, हलाल हराम में दिमाग चलाया करते थे, और अल्लाह इसी बुनियाद पर उनसे नाराज हो गया था। रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र, उनके मामलात का जिक्र इन आयतों के अंदर किया। उसके बाद आयत नंबर 82-83 के अंदर अल्लाह ताला कुछ हुकूक का जिक्र करता है। वही अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, कि जब हमने बनी इसराइल से ये अहद लिया था, ये वादा लिया था। वादा क्या लिया था कि ला तअबुदूना इल्लल्लाह, तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा सलूक करना, व ज़िल क़ुरबा, और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, वल यतामा, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना, वल मसाकीन, मिस्कीन के साथ अच्छा सलूक करना, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना,
اور لوگوں سے جب بات کرنا تو پیاری بات کرنا، کڑک بات نہ کرنا، سختی والی باتیں نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا حق بتایا، اپنے بعد اگر سب سے بڑا حق کسی کا بتایا تو ماں باپ کا حق بتایا، کیونکہ ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب لوگوں سے پیش آنا تو نرمی سے پیش آنا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی زبان کے اندر سختی ہوتی نا تو یہ لوگ جو آپ کے آس پاس نظر آ رہے ہیں یہ سب بھاگ جاتے، کوئی آپ کے آس پاس نہ رہتا۔ یہ تو آپ کی نرمی ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا اخلاق ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے آگے اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ان چیزوں کا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کو نیکیوں کا حکم دیا، اور وہی حکم اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی کیسے عبادت ہوئی ان چیزوں کا ذکر کیا۔ رب العالمین بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کا بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورت کے اندر واقعہ پورا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی کچھ خاصیت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک بڑی عجیب چیز بتائی ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ ہوتا ہے نا عزت کی تلاش میں یہودیوں جیسے بن جاتے ہیں، کپڑے ان جیسے پہنتے ہیں، شیونگ ان جیسی بناتے ہیں، اور ڈریس ان جیسی پہنتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو عزت دے دیں گے، چاہے کفار ہو چاہے یہود و نصارہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود اور نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کب تک؟ جب تک کہ آپ ان جیسے نہ بن جاؤ۔ یعنی ہاں اگر آپ یہودی بن جاؤ تو وہ راضی ہو جائیں گے، آپ نصارہ بن جاؤ تو وہ راضی ہو جائیں گے، باقی آپ کچھ بھی کر لو یہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، آپ کا سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ان سے مدد مت مانگو، مدد مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو، وہی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ کعبہ کو بناؤ، کعبہ کی تعمیر کرو۔ پھر انہوں نے کعبہ کی جب تعمیر کی تو حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ تعالیٰ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا، وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو ہر قسم کے فروٹ دینا۔ آج آپ دیکھیں آپ عرب کے اندر مکہ میں جب آئیں گے یہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، کھیتی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، پر دنیا کا ہر پھل یہاں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابراہیم کی وہ دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر فروٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا۔ اور اس کے بعد ایک بڑی باریک چیز جو غور کرنے والی ہے کہ دیکھیے حضرت ابراہیم نبی ہیں، حضرت اسماعیل نبی ہیں، اللہ کے حکم سے کعبہ کو بنا رہے ہیں، پر دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آیت نمبر 127 کے اندر کہ ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھو بنانے والے نبی گھر بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اللہ کا، اس کے بعد بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو قبول کر لینا، اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ تو یعنی ایک مومن کو اپنے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تو میری نیکی قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تو میری نماز قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تو میرا روزہ قبول کر لے۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے نا، کیونکہ ہمیں ہر نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ یہاں نبی ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا کر دعا مانگ رہے ہیں، جبکہ یہ تو اللہ قبول کرنے والا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، ان کے اس واقعے کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ ایک بزرگی ہے، بڑے بڑھاپے کے اندر بچہ ہوا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ بچے کو لے جا کر ذبح کر دو۔ تو کہ اللہ تعالیٰ انہی آیتوں کے اندر ذکر کرتا ہے قال له ربه اسلم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلم، قال یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جھک گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نے یہی نصیحت اپنے اولاد کو، اپنے سارے بچوں کو، اپنے آنے والے بعد کے نبیوں کو، ان تمام کو اسی چیز کے اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ نے نصیحت کی تھی۔ اور اس کے آخری میں ایک آیت جو ہے آج کے پہلے پارے کی آخری کے 2-3 آیت پہلے جو آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ، اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ نحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک مومن کو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے، اللہ کی عبادت میں رنگ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین اور شریعت کے اندر رنگ جانا چاہیے۔ یہی ایک مومن کا دین، یہی ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو آج کے مختصر سا، چونکہ آج لیٹ بھی بہت زیادہ میں ہو گیا تھا، طواف وغیرہ کا
کرنے کے اندر کل سے انشاءاللہ تراویح کے آپ کے یہاں کی انڈین تراویح کے انڈیا کے جو ٹائم ہے اس کی تراویح کے پہلے بھیجنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حرم کے اندر بیٹھ کر ہم لوگ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو اسے قبول کر. تمام مومن جہاں پر جو بھی روزے نماز عبادت تراویح کریں اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.